السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم جس باب کا مطالعہ کریں گے آج وہ ہے صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگوں کا تعلق فلسطین سے ہے، جس میں بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا وہ بھی واقع ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ موضوع نہ صرف مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ دوسرے الہامی مذاہب جو ہیں جیسے یہودیت اور عیسائیت، ان سے بھی بڑا تعلق ہے۔ ان کے یہاں بھی بیت المقدس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ بنی ان بیت المقدس کی صلیبی جنگوں کی۔ تو آئیے اس کا کچھ تفصیل ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ صلیبی جنگیں عنوان ہے: بیت المقدس عیسائیوں کا اہم ترین مقدس اور متبرک مقام تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں تاریخ میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں ہوئی تھی اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی اور ان کا مدفن بھی وہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے عہد میں اسلامی فوجوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس بیت المقدس پہ یعنی مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا، اس کے بعد پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد جب فاروق اعظم کی خلافت آئی تو اس وقت اسلامی فوجوں نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے آخر تک یہ اسلامی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ اسلامی حکومت نے عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رواداری کا سلوک کیا، یعنی جب قبضہ کیا مسلمانوں نے تو یہ نہیں کہ بربریت کی ہو، تباہی بربادی کی ہو، قتل غارت گری کی ہو، ہرگز نہیں۔ وہ گئے، انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور اس گھیراؤ سے تنگ آ کر پھر عیسائیوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے اور خود ہی چابیاں لا کے مسلمانوں کے حوالے کیں۔ تو مسلمانوں کا سلوک جو تھا وہ ان مذاہب کے ماننے والوں سے بہت ہی رواداری کا سلوک تھا۔ انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کے شہری حقوق بھی سلامت تھے، وہ سلطنت کے طول و عرض میں آزادانہ حرکت کر سکتے تھے، انہیں غیر ملکی ہم مذہب حکمرانوں سے خط و کتابت کرنے کی پوری اجازت تھی، بڑے بڑے سرکاری عہدے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، دور دراز سے عیسائی بلا روک فلسطین میں زیارت کے لیے داخل ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات نے عیسائیوں کے لیے زیارت کے بہترین موقع پیدا کر دیے تھے۔ اگر مسلمان عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان امن و امان قائم نہ رکھتے تو ان مختلف فرقوں کے لوگ بیت المقدس ہی میں ایک دوسرے کا خون بہا دیتے۔ یعنی ایک اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عیسائی فرقے جو آپس میں برسر پیکار تھے، مسلمانوں کے داخلے کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور جنگ و جدل سے بیت المقدس محفوظ رہا۔ جب 361 ہجری میں مصر پر فاطمین کا قبضہ ہوا تو فاطمین حکمرانوں نے عیسائیوں کی تجارتی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ عیسائی زائرین مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی عبادت میں بیت المقدس آتے اور مسلمانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، لیکن اہل اسلام کی یہ تمام رواداری اور فراخ دلی ان کے تعصب کی آگ نہ بجھا سکی۔ یعنی اتنا اچھا رویہ تھا مسلمانوں کا، ہر طرح کی آزادی تھی، کوئی ظلم و زیادتی نہیں تھی، انصاف تھا، ہر طرح کے عہدوں کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے تھے۔ ان سب سہولتوں کے باوجود بھی ان کے دل میں تعصب جو تھا مسلمانوں کے خلاف وہ ختم نہ ہو سکا، وہ آگ نہ بجھ سکی۔ ان کے لیے بیت المقدس میں مسلمانوں کا وجود کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا۔
چنانچہ یورپ کے متحدہ عیسائی طاقتوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ تو چونکہ ان کو برداشت نہیں تھا مسلمانوں کا وجود بیت المقدس میں، تو انہوں نے متحد ہو کر مسلمانوں سے کو نکال باہر کرنے کی جدوجہد شروع کر دی، مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوشش کی شروع کر دی۔ یسوع مسیح کے دین اور صلیب مقدس کی حفاظت کے نام پر یورپ کے ان وحشی اور غیر مہذب دیوانوں نے جس سفاکی اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اور نصرانیت کی تاریخ میں اسے مقدس لڑائیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عیسائیوں مسلمانوں کی المناک کشمکش جو تقریباً 2 صدی تک جاری رہی، تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہے۔ اب ہم ان جنگوں کے اسباب، واقعات اور نتائج پر بحث کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعصب بڑھتے بڑھتے پھر جنگوں کی نوبت آ گئی، اور ان جنگوں میں چونکہ یہ تہذیب یافتہ نہیں تھے اور جہالت ان میں کافی تھی، عیسائیوں میں اس زمانے میں تعلیم و ترقی کا کوئی اتنا تصور نہیں تھا، تو انہوں نے بڑے ظلم و ستم کیے مسلمانوں کے خلاف، اور اپنی اس جنگ کو ہولی وار کا نام دیا، اور ہم اسے صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ یہ اس کو ہولی وار کہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 200 سال تک جاری رہی۔ اس کے اسباب ایک ایک کر کے ہم مختصر ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ مذہبی تعصب۔ مسلمانوں نے اپنی عیسائی رعایا سے رواداری کا سلوک کیا، لیکن ان کے لیے اور دیگر ملکوں کے عیسائیوں کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ ان کے مرکزی مقدس مقام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو۔ نمبر 2، سیاسی رقابت۔ اسلام کی طاقت جزیرہ عرب سے ایک بے پناہ سیلاب کی طرح بڑھی، جس نے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے جنوبی حصے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ نہ رومی طاقت اس کا مقابلہ کر سکی اور نہ ہی کوئی اور عیسائی قوت۔ عیسائی حکمرانوں کے پاس اپنی سیاسی شکست کا بدلہ لینے کا واحد ذریعہ یہی تھا کہ وہ مذہب کی حفاظت کے نام پر عیسائی عوام کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کی سیاسی قوت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو مذہبی تعصب بھی تھا، پھر سیاسی رقابت بھی تھی، پھر تیسرا سب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیاں۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری بھی جو ہے نا ان کے لیے حوصلہ افزا بنی۔ یورپ کے عیسائی طاقتوں کو جس بات نے یہ جرات دلائی کہ وہ عالم اسلام کی طرف الغار کریں، وہ مسلمان حکمرانوں کا باہمی اختلاف و انتشار تھا۔ بغداد کی عباسی حکومت اب برائے نام تھی۔ مصر پر دولت فاطمی خاندان کا قبضہ تھا، جو خود زوال پذیر تھی۔ سلجوقی خاندان کے فرما روا خانہ جنگی میں مصروف تھے، یعنی جو مسلمانوں کی اہم طاقتیں تھیں سب اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں فلسطین پر ترکمانوں کے خاندان ارتوک نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ خاندان سلجوقی حکمرانوں کی زیادہ اطاعت نہ کرتا تھا، الغرض مسلمانوں کی قوت بٹی ہوئی تھی اور ان کے آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ نمبر 4، چوتھے سبب یہ بھی تھا کہ عیسائی زائرین کی بدعنوانیاں۔ بیت المقدس میں عیسائی زائرین دور دراز ملکوں سے نہایت شان و شوکت سے آتے تھے، جن پر زائرین ہونے کی بنسبت فوجی دستے ہونے کا زیادہ گمان ہوتا تھا۔ وہ باجے بجاتے ہوئے اور مشعلیں روشن کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوتے، اور ساتھ ہی ان کے طور طریق بھی قابل اعتراض ہونے لگے تھے۔ اس پر فلسطین کے حکمران ترکمانوں نے، جو عربوں کی طرح متحمل نہ تھے، انہیں روکا اور اصرار کیا کہ بلا اجازت اسلامی حکومت میں زیارت کے لیے نہ آئیں، لیکن زائرین نے اس تنبیہ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس بنا پر ترکمانوں نے ان پر کبھی کبھی زیادتیاں بھی کیں اور ان کے قافلے بھی لوٹے۔
تو اس زمانے میں ترکمان جو مسلمان تھے ان کا قبضہ تھا فلسطین پہ، بیت المقدس پہ، اور جس کے خلاف یہ انہوں نے متحدہ جدوجہد شروع کر دی. لیکن مسلمانوں میں آپس میں چونکہ اتحاد نہیں تھا، انتشار تھا، اس لیے یہ مقابلے کے لیے اکٹھے نہ ہو سکے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکے. پانچواں سبب یہ کہ پادریوں کا پروپیگنڈا. ان لوٹ مار کی داستانوں کو پادریوں اور راہبوں نے خوب پھیلایا. چنانچہ ایک متعصب راہب پیٹر نامی نے بالا آغا آرائی سے کام لے کر یورپی عیسائیوں میں آگ لگا دی. پہلے وہ یورپ کے پاس جا کر رویا پیٹا، پوپ کے پاس جا کر رویا پیٹا، پھر اس کی اجازت لے کر وہ اطالیہ اور فرانس گیا اور جگہ جگہ مقامات مقدسہ کو کافروں سے آزاد کرانے کی دعوت اس انداز میں پیش کی کہ عوام میں جوش و خروش جنون کے حد تک پہنچ گیا. ان حالات میں نومبر 1094 عیسوی میں روم کے پوپ اربن دوم نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اس کے الفاظ ہیں کہ ان کافروں یعنی مسلمانوں سے جہاد کرو جو حضرت مسیح کی خانقاہ پر قابض ہو گئے ہیں. تم میں سے جو بھی اس جہاد میں شریک ہوگا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تم میں سے جو مارا جائے گا اسے بہشت میں جگہ دوں گا. انہیں اس طرح کے اس نے پھر نعرے بلند کیے اور اس طرح کے دعوے کرنے لگا. وہ پادریوں کے اس پروپیگنڈے اور پوپ کے اس اعلان نے یورپ کی عیسائی دنیا میں آگ لگا دی. ظاہر ہے کہ عام لوگوں میں تو لالچ ہو گئی کہ چلو دنیا بھی ملے گی اور انعامات بھی ملیں گے اور جنت بھی ملے گی، جیسا کہ پوپ کہہ رہا ہے. مذہبی تعصب کے جنون کے ساتھ ملک گیری کی ہوس بھی بھڑکی. ان لڑائی میں شریک ہونے والوں کے سفلی جذبات کو یونان کی عورتوں کے سحرکارانہ حسن اور مشرق کی خوشبودار شراب کے تذکروں سے بھی ابھارا گیا. یہ لالچ بھی عام لوگوں کو دیا گیا، پادریوں نے ان کو یہ لالچ بھی دیا. بہرحال جوش کو ابھارنے کے لیے ہر ممکن تدبیر سے کام لیا گیا. جو ہی ایک عیسائی اس جنگ میں شرکت کی خاطر اپنے گلے میں صلیب لٹکا لیتا تھا وہ قرض اور ٹیکس سے آزاد ہو جاتا تھا. یعنی یہ مراعات بھی دی گئیں ان عیسائیوں کو جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، ہولی وار میں ان کی حصہ لیتے تھے. ان کو قرض سے بھی معافی مل جاتی تھی اور ٹیکس سے بھی وہ آزاد ہو جاتا تھا. وہ کلیسا کی حفاظت میں چلا جاتا. ان دنیاوی فوائد کے علاوہ اسے گناہوں کی معافی کا یقین بھی دلایا جاتا تھا. پوپ ظاہر یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم آ جاؤ، تم کو دنیاوی فائدے ملیں گے اور جنت بھی ملے گی. تو یہ وہ انداز تھا جس سے ان کو بغاوت کے لیے ابھارا گیا، جنگ کے لیے ابھارا گیا، اور اس کا نام ہولی وار کہا گیا، اور ہم اس کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ جنگ کے تفصیلی حالات آئندہ قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اس سے ہمیں بیک گراؤنڈ واضح ہو گیا کہ وہ کیا حالات تھے اور کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں. یعنی بیت المقدس کو یہودی بھی اپنا اہم مقام تصور کرتے تھے، عیسائی بھی ظاہر کرتے تھے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی تھی مسلمانوں کے نزدیک کہ اس میں کئی پیغمبروں کے زندگی گزری اور وہاں ان کی پیدائش بھی، وہاں ان کا انتقال بھی ہوا. آج بھی ان کے مقبرے وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدینے میں آنے تک، مکہ سے لے کے مدینے میں بھی کچھ عرصے تک یہ ہمارا پہلا قبلہ رہا جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. پھر ایک دفعہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا رخ پھیر لو، بیت المقدس سے پھیر کر بیت الحرام کی طرف کر لو. تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تھا. اس لیے وہاں دو قبلے کی آج بھی نشانی پائی جاتی ہے اس مسجد قبلتین میں مدینے میں، اور وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ تھا. تو دونوں سب جو الہامی مذاہب تھے ان کے لیے اہمیت چونکہ رکھتا ہے بیت المقدس، کے لیے آج تک بھی اس کے اوپر جنگیں جاری ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ان جنگوں کو ختم کروائے، کوئی ایسی صورت نکل آئے۔ تو اجازت دیے، انشاءاللہ صلیبی جنگوں کے تفصیلی واقعات آئندہ قسط میں بیان ہوں گے۔ فی امان اللہ۔